بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. پچھلے درس میں ہم نے جو ہے سورہ بقرہ کے تعارف، اس کی وجہ تسمیہ، اس کا زمانہ نزول، اس کے شرح نزول کے بارے میں بات کری تھی. اب انشاءاللہ اس درس میں ہم سورہ بقرہ کے اندر جو مضامین کو سمویا گیا ہے، جن مضامین پر بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن مضامین سے کچھ ذکر کر کے مسلمانوں کو، امت اسلامی کو مخاطب کیا ہے، اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. پہلے اس کے دو بین مضامین جو سورہ بقرہ کے ہیں وہ ہیں، نمبر ایک کہ کچھ تو اس کے جو مضامین گزرے ہیں وہ ہم نے شرح نزول میں بیان کر دیے تھے مختصراً طور پہ. کچھ اور ہیں جن کا تذکرہ ابھی انشاءاللہ آگے آ رہا ہے. اس کا سب سے پہلا اور اس کے دو مرکزی مضمون ہیں. پہلا تو کیا ایمان ہے، اور دوسرا ایمان بالرسالہ ہے. کیونکہ ایمان والے تو کفار مشرکین پوچھیں گے تو وہ بھی کہیں گے اللہ کو ہم مانتے ہیں. ہندو سے پوچھیں گے تو کہیں گے اوپر والے کو ہم مانتے ہیں، ہر چیز کرنے والا اوپر والا ہے. ان لوگوں کے اندر ایمان بالرسالت نہیں ہے. چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے ہندو ہوں، جو بھی اسلام کے خلاف مسلمانوں کے علاوہ قومیں ہیں، ان کے اندر ایمان باللہ تو ایک حد تک سمجھا جا سکتا ہے. ایمان بالآخرہ بھی ایک حد تک موجود ہے. ہندوؤں کے بھی ایک تھنکنگ ہے سور کی، نرک کی. باقی اہل کتاب کے تو جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہے ہی ہے. لیکن اصل ہم میں اور ان میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے. اس لیے ان کو مسلم کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت اسلامیہ کے لیے، تمام عالم کے لیے بھیجے گئے تھے. جنہوں نے ان کی اتباع کری، ان کو فالو کیا، اس امت کا نام امت اسلامیہ، اس کا نام دیا گیا. تو جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب سے پہلے جو مضمون ہے اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے مرکزی مضمون دعوت ایمان ہے. جس دعوت کا ایمان کا تذکرہ سورہ فاتحہ میں کیا گیا تھا اجمالی طور پر، اس کو اس صورت میں بقدر تفصیل نقل کیا گیا ہے. نہایت واضح تفصیل نقل کیا گیا، نہایت واضح طور پر چیز کو واضح کر دی گیا کہ ایمان اور دعوت ہر مسلمان کی، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے، اور دوسری قوموں کو، دوسرے لوگوں کو دعوت دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. دوسرے جگہ فرمایا، اس کی آیت کے معنی آیت کو یاد نہیں ہے، اس کے معنی ہے کہ تم کو سب سے بہتر امت اس لیے بنا کہ دعوت دینے والی ہو، اور اچھائی حکم دینے والی اور برائی سے روکنے والی امت ہو. انشاءاللہ اس کے تفصیل تذکرہ جب یہ آیت آئے گی تو انشاءاللہ وہاں تذکرہ ہوگا کہ جو ہے دعوت سے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے. اجماع تو یہ سمجھ لیے، ہم لوگ جو آج کل جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دعوت تأمرون بالمعروف ونہون عن المنکر بھی جو ہے دعوت کیا ہے، طریقہ کار. لیکن اصل میں جب اگر دو چیزوں کے اکٹھے استعمال تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک لفظ لغو ہو جائے گا. اس لیے اگر ہم اس کے اندر غور کریں گے اس آیت میں، انشاءاللہ اس کی تفسیر ابھی آگے بھی آئے گی کہ دعوت ایک الگ چیز ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک الگ چیز ہے. دعوت تو ایک عام انسان بھی دے سکتا ہے کہ ایمان والا دے سکتا ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ریاست کی ہے اور حکومت کی ہے اور خلافت کی ہے. ریاست حکومت ہوئے گی جب یہ امر اچھا ایک حکم دے گی، برائی سے روکے گی. عام آدمی برائی کو دعوت اچھا ایک حکم دے گا تو کون مانے کون نہ مانے. لیکن اگر حکومت ہوئے گی، خلافت ہوئے گی یا ریاست ہوئے گی، اسلامی ریاست ہوئے گی، تو اس کو بزور طاقت اس کو نافذ کروائی گی. کیونکہ تھوڑا بہت ہم نمونہ سعودی عرب میں ایک حد تک ملتا تھا کچھ سالوں پہلے تک، لیکن اب وہ بھی ختم ہو گئے وہاں پہ. تو اور دوسری بات جو ہمیں بتائی گئی ایمان بالرسالت. اب ایمان بالرسالت کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ ایمان بالرسالت ذکر کرنے کی اس لیے ضرورت پڑی کہ یہ اپن کو معلوم ہے کہ مکہ میں جو قومیں تھیں، مکہ میں تو مشرکین بستے تھے. مدینے میں جو قومیں بستی تھیں، دو قومیں بستی تھیں، ایک عرب بستے تھے اور ایک یہود بستے تھے نا. عرب کے دو قبیلے تھے، اوس و خزرج، اور اور یہود کے تین قبیلے تھے، بنی نذیر، بنی قینقاع اور بنی قریظہ. یہ یہود کے قبیلے تھے جن کو بعد میں جلا وطن کیا گیا، کسی کو قتل کیا گیا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا گیا. تو یہ لوگ ایمان بالرسالت
ان کے اندر ایمان باللہ تو تھا لیکن ایمان برسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قوم جو ہے، ایک تو پہلی بات تو یہ ہٹ دھرم قوم ہے، دوسری بات یہ ہے اس قوم کی تھنکنگ یہ بنی ہوئی ہے کہ جو ہے بنی اسرائیل ہی نبوت کے اور حکومت کے حقدار ہیں، اس کے علاوہ تمام لوگ ان کے غلام ہیں. اور خاص کر بنی اسماعیل کے تو وہ لوگ خدا خاصہ باندی کا بیٹا باندی کی اولاد کہتے ہیں. جسے معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیوی تھیں، سارہ اور ہاجر پہلے جو تھی باندی تھی، ہے نا، اور سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ کری تھی. اللہ کے حکم سے ان کی اولاد پیدا ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ہے نا. تو یہود کا تو عقیدہ یہ ہے کہ بنی اسماعیل جو ہیں یہ تو باندی کی اولاد ہیں اور ان لوگوں ان کو نبوت نہ ان کے اندر نبوت آ سکتی ہے نہ ان کا حکومت آ سکتی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم ہیں، کہتے ہیں نحن شعب اللہ المختار، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم ہیں. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوگا اور ہم جو گناہ بھی کریں گے اگر کر رہے ہیں تو ہم جو ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. انشاءاللہ ابھی تذکرہ آئے گا، سورہ بقرہ شروع ہوئے گی تو یہود کا تذکرہ جب آئے گا اس میں یہ آیت بھی آئے گی. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ لوگ اگر غلطی بھی کریں گے تو کچھ دن جہنم میں جائیں گے اور پھر جو ہے واپس وہ جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم ہے. اس کے بعد جو ہے اور ایمان کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی اتباع کرنے حکم دیا اس کی اتباع ہے، اور وہ کیا سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہود کے اندر کیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو مانتے نہیں تھے. ماں اس کے کہ تورات اور انجیل کا تذکرہ سورہ آل عمران میں آئے گا. عیسائیوں جو مقابلے ہوئے ہیں بات ہوئی آل عمران میں آئے گا انشاءاللہ. یہاں سورہ بقرہ میں یہود سے خطاب ہے. یہود کے بعد تورات نازل ہوئی تھی اور تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے بیان کیا تھا، اتنی وضاحت سے بیان کیا گیا تھا کہ قرآن شریف میں آتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ اس طریقے سے جانتے تھے جس طریقے سے وہ اپنے اولاد کو جانتے ہیں. لیکن پھر ایمان کیوں نہیں لائے؟ ایمان نہیں لانے کی ان کی ایک ہی وجہ تھی، اور وہ تھی ہٹ دھرمی اور غرور اور تکبر. ان سب چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ سورہ بقرہ میں وقتاً فوقتاً تفصیل سے آتا رہے گا، کہاں نے تکبر کیا، کہاں غرور کیا، کہاں کیا کیا. ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان باللہ ہونا چاہیے، دوسری ایمان بالرسالت یعنی رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہونا چاہیے، اور یہ یقین ہونا چاہیے انسان کو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور جس دعوت کو وہ لے کر آئے ہیں وہ آخری دعوت اور آخری دین ہے جس کا پھیلانے کی اور جس کو ترقی دینے کی، آگے بڑھانے کی ذمہ داری امت اسلامیہ پر ہے. اسی لیے اس امت کو سب سے بہترین امت کہا گیا ہے، یہ امت دعوت بھی کہا گیا ہے. یہ تو اس کے دو مین مضمون تھے. اس کے علاوہ جو اس کے اندر کچھ جزئیات کئی اور بھی مضامین ہیں، وہ تقریباً 4 ابواب میں تقسیم ہے، وہ 4 چیپٹرز میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. پہلا چیپٹر جو ہے پہلے جو قسم ہے وہ پہلی نمبر آیت سے لے کے 39 نمبر آیت 39 نمبر آیت تک کی. دوسرا جو باب ہے، دوسرا چیپٹر سمجھ لی 39 سے 121 نمبر آیت تک کی ہے. اور تیسرا چیپٹر 122 سے 162 ہے. چوتھا چیپٹر 163 سے 242 ہے. پانچواں چیپٹر 242 سے 283 ہے. اور آخری جو چیپٹر ہے 284 سے 286. اب ان تمام چیپٹرز کے بارے میں تھوڑی مختصر معلومات ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو پہلا جو مضمون ہے، پہلی آیت سے لے کر 39 آیت تک، ان آیت کریم اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اس کتاب پر کون لوگ ایمان لائیں، یعنی کون سی کتاب پر؟ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو کون لوگ ایمان لائیں گے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا گیا ہے کہ جو اس کتاب پر ایمان لائیں گے ان کو کس طرح کی پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. اور خاص طور پر بنی اسماعیل کو اس سے آگاہ کیا گیا ہے کہ تم اس دعوت کو قبول کرو اور یہود کے جھانسوں میں مت آؤ. کیوں یہود کیا کہتے تھے؟ یہود اپنے ساتھیوں سے، اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ صبح تم ایمان لاؤ اور شام کو کفر میں واپس لوٹ جاؤ اپنے دین پر. یہ مشروع کرو عرب میں کہ بھئی ہم نے دیکھا کہ بھئی نبی صحیح ہے کہ نہیں ہے اور ہم اس میں شامل بھی ہوئے، لیکن یہ نبی غلط ہیں اس لیے ہم اپنے دین پر واپس لوٹ آئے. تو یہ لوگوں کا اس فکر کو لوگوں کے اندر پھیلاؤ کہ وہ لوگ مرتد ہوں اور اپنے دین کو، اسلام کو چھوڑ کر واپس کفر پر آ جائیں.
تو یہ فرمائے گا بنی اسماعیل سے کہ تم یہود کی جھانسوں میں یہود کی چکر مت آؤ، کیونکہ یہود تو جھوٹے لوگ ہیں جو تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کی مثال، اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ قصہ خلقت آدم کا قصہ بیان کیا گیا۔ وہ خلق آدم قصے سب کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا اور جو ہے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو شیطان نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، ان کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے نا۔ تو ان کے یہود کی بھی اس فکر تھی کہ ہم لوگ تو زیادہ مقدس ہیں، زیادہ بڑے لوگ ہیں، زیادہ قیمتی لوگ ہیں، زیادہ معزز لوگ ہیں، زیادہ شریف لوگ ہیں، تو ہم بنی اسماعیل کے اندر جو نبی ہے اس پر کیوں ایمان لائیں، یعنی کہ ان کے غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کرا کہ تم سے ان سے پہلے بھی ایسا قصہ ہو چکا ہے، جب اللہ تعالیٰ آدم کو پیدا کیا تھا اور جس طریقے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرا تھا، پھر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو بھائی اس سے پوچھا تھا بھائی تو نے سجدہ کیوں نہیں کرا، تو اس نے کہا تھا بھائی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہود یہ دعوت پھیلاتے تھے کہ بھئی ہم لوگ جو ہیں اہل کتاب ہیں، اور تم لوگ تو جو اہل کتاب نہیں ہوں، اور تمہارا دین بھی بگڑ چکا ہے، اور ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ صحیح نبی نہیں ہے۔ تو یہ بنی اسماعیل یا عرب کو جو ہے اسلام سے پھیرنا چاہتے تھے، اور ان کو کفر و ضلال میں مبتلا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ خود اس چیز کو وہ نہیں مانتے تھے، وہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ دوسرا بھی اس کو فائدہ اٹھائے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو اس دین کو اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ تو ان کے اندر یہ بھی ڈر بھی تھی کہ اگر ہمیں جو سزا ملے وہ سزا سب کو ملنا چاہیے، ہم جو ہے کیوں اس کو سزا کو اکیلے چھیڑیں، ماں اس کا اہل کتاب ہیں۔ آج کل تو بہت مشہور کر دیا انہوں نے سعودی عرب میں اور عرب ملکوں میں، خاص کر امارات وغیرہ میں، سعودی عرب میں دین ابراہیم ایک نیا دین پیدا کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین، یہود و مسلمان عیسائی سب بھائی بھائی، اور دونوں سب دین جو ہے صحیح ہیں۔ اور سعودی عرب میں یہ قانون تک لانے کے امکان ہو رہے ہیں کہ وہ بن سلمان یہ قانون لانے والا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے حرمین میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، اور جو آیت میں توبہ میں جو منع کیا گیا ہے کہ جو کفار مسجد داخل نہیں ہو، وہ کہتا ہے کہ یہ مشرکین کے بارے میں، نہ کہ اہل کتاب کے بارے میں۔ اب اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سعودی عرب کی امت اسلامیہ کی، کن گمراہیوں میں لوگ مبتلا ہوتے چل جا رہے ہیں۔ اور یہود جو تھے اپنے انا اور تکبر اور غرور کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی اس کو قبول کرنے سے روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ تو پہلا جو اس کا چیپٹر ہے، پہلی آیت سے لے کے 39 نمبر کی آیت میں اس چیز کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ 40 نمبر آیت سے لے کے 121 نمبر آیت، 39 سے لے کے 121 نمبر آیت تک، اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اس بات کی دعوت دی ہے کہ بھئی نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں، جس کی بشارتیں ان کی کتابوں میں باقاعدگی سے موجود ہیں۔ جیسے سورۃ صف کی ایک آیت ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي مُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، کہ ہم آپ کو ایسے نبی کی بشارت دینے والے ہیں جو ہمارے بعد آنے والا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اسی طریقے تورات میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ ہے، انجیل میں بھی تذکرہ ہے۔ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہندوؤں کو جو وید ہیں پرانے، ڈاکٹر ذاکر نائک خاص طور پر نقل کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہندوؤں کے جو پرانے وید ہیں، جو مشہور جو ان کے 4 وید ہیں، ان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حد تک تذکرہ ہے، اور بات کری گئی ان کے بارے میں، اور بتایا گیا کہ ایمان لاؤ اور کس جگہ پیدا ہوں گے، یہ سب بتایا گیا ہے۔ لیکن بہرحال میری نظر سے یہ نہیں گزرا، تو اس لیے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے اس بات کو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں۔ میں نے تو نہیں دیکھا، کیونکہ میں نے پڑھا بھی نہیں وید، بہرحال تھوڑے بہت پڑھا ہے، کسی ضرورت کی وجہ سے، باقاعدگی سے نہیں پڑھا، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک جو باقاعدگی اس کے اسکالرس ہیں، تو اسکالر ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ویدوں میں صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کا تذکرہ ہے۔ کہنا پھر ان کو آگاہ کیا گیا کہ دنیا پرستی، یہود کو مطلب آگاہ کیا گیا ہے کہ دنیا پرستی میں مت پڑو، حسد میں مبتلا ہو کر اسلام کی دین کی جو نیا صحیح دین آیا اس کی مخالفت نہ کریں، کیونکہ یہ چیز ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی۔ پھر اس بات کو واضح کیا گیا کہ ایمان و عمل صالح سے ہی، کیونکہ ایک بات واضح کیوں کیا گیا ایمان و عمل صالح سے تقرب اللہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ جو ہے یہود جو اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم ہے، جس پہ ذکر ہو چکا ہے کہ بھئی یہود تو بہت اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم ہے، ان کو گناہ میں لگے گا ہی نہیں، جہنم میں جائیں گے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز کی بالکل رد کر دیا، بالکل جواب دے دیا کہ بھئی دیکھو
ایمان اور عمل صالح ہی ہیں اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ کچھ اور نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے اس آیتوں کو، اس کے بعد اس میں جو ہے یہودوں نے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو بدشکنی کری ہیں، بدعہدی کری ہیں، انبیاء علیہ السلام قتل کیا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اب انشاءاللہ جب صورت شروع ہوگی تفصیل سے تو اس کے ہر جگہ پہ جہاں جہاں ایسا قصہ آیا پیش آیا ہے، جیسا کئی انبیاء علیہ السلام قتل کیا گیا ہے، تفسیر مفسرین نے لکھا ہے کہ زکریا علیہ السلام قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام قتل کیا، اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا نام آتا ہے، ان سب کو شہید کیا یہود نے۔ وہ سب انشاءاللہ تفسیر کو شروع ہوگی کتاب اللہ کی انشاءاللہ سورہ بقرہ کی، اس کے اندر اس کا تذکرہ آئے گا۔ اس کے بعد تیسرا چیپٹر 122 آیت سے لے کے 162 یا 40 آیتیں ہیں، اس حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ تمام امتیں جو ہیں، چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے اسلام ہوں، مسلمان ہوں، سب کہتے ہیں کہ ہمارے دین کا جو مرجع ہے وہ کون ہے، اور یہود کے اس کے علاوہ مشرکین بھی کہتے تھے ہم لوگ دین ابراہیمی پر ہیں۔ تو تمام دینوں کا مرجع کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، تعمیر کعبہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے ان کی اصلاح کرنے والا ایک نبی بھیج، ایک رسول بھیج، ہے نا، اور اس جگہ کو جو ہے نعمتوں سے بھرے ہوئی جگہ بنا دے۔ تو اس دعا کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اس حصے میں تھوڑی سی ایک بات یہ بھی ہوئی ہے کہ تحویل قبلہ کا بھی ذکر اس میں آیا ہے۔ پہلا قبلہ بیت المقدس کی طرف تو تقریباً کہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ کتنے 16 مہینے صحابہ کرام نے جو ہے بیت المقدس طرف کر کے نماز پڑھی مدینہ آنے کے بعد، پھر وہ تحویل قبلہ ہو۔ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں کتنے مہینے، کوئی 17 مہینے، کوئی 24 مہینے، کوئی الگ الگ روایتیں ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر بحث تو نہیں، یعنی کہ قبلہ پہلے بیت المقدس طرف سے اور کچھ دن بعد بیت المقدس سے ہٹا کر قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا گیا تھا۔ دوسرے حصہ یہ شروع ہو رہا ہے، تیسرے حصہ جو چیپٹر ہے اس کے ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی اس میں اس چیز کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ جو ہے قبلہ ہے تمہارا، یعنی قبلہ کیا تھا؟ جو قبلہ تحویل ہو کے مکہ شریف قبلہ بنا تھا، کعبہ شریف قبلہ بنا تھا، اور وہ اس وقت کفار مشرکین قبضے میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکا سا اشارہ اس طرف بھی دیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ بیت اللہ کو تم آزاد کراؤ دشمنوں سے۔ اس کے اوپر ہم قیاس یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آج کے دن میں مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ بیت المقدس جو قبلہ اولا ہے اس کے لیے بھی آزاد کرانے کی مسلمانوں کو پوری طریقے سے کوشش کرنا چاہیے۔ اور مسلمان حکمران اس وقت بک چکے ہیں، جو فلسطین کا سودا کر چکے ہیں، ان کو اپنی جگہوں سے ہٹا کر نئے ایسے لوگ آئیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوں، دین پہ عمل کرتے ہوں، اور ان کا مشن ہو بیت المقدس کو آزاد کرانا۔ اور یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کرے اس چیز کو کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایسی حکومت، ایسے نظام قائم ہو جائے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ قریب ہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھائی خلافت راشدہ ہوگی، پھر بادشاہت ہوگی، پھر جو ہے ظالم حکمراں ہوں گے، پھر انشاءاللہ خلافت راشدہ کے نقشے پر دوسری خلافت آئے گی، اور انشاءاللہ اس کی امید انشاءاللہ بہت ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خالی امید لگا کے بیٹھ جائیں کہ خلافت راشدہ جیسی خلافت آنے والی ہے، ہم کچھ نہیں کریں تو دعائیں کریں، بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ ہم کے دعا کرنے کی، اسباب اختیار کرنے کی، کوشش کرنے کی، اپنا ذہن بنانے کی، اور اپنے نوجوانوں کے اندر اس چیز کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ہمیں۔ اور ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے مخاطب کر کے یہ بات کہوں گا کہ بھائی تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ تم لوگ خلافت اسلامیہ کے قیام کی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھو، اور اس کے لیے کوشش کرو۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ فوراً جہاد کرنا شروع کر دو، جہاد تو الگ الگ اسٹیپ ہیں، ہر چیز الگ الگ اسٹیپ سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے دعوت کا کام، سب سے پہلے تو کلچرنگ کا کام ہوتا ہے، پھر جو ہے دعوت سری ہوتی ہے، پھر دعوت جہری ہوتی ہے، پھر جو ہے نصرت طلب کی جاتی ہے، پھر کہیں جا کے جہاد کا نمبر آتا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے دن سے جہاد کرنے بیٹھ جائیں، اور اب پہلے دن سے جہاد کرنے کا نیت تو رکھنا چاہیے ہمیشہ، لیکن پہلے دن جہاد کا سوچنے لگیں گے تو بھائی یہ تو خودکشی ہو جائے گی نا۔ بڑی بڑی حکومتیں، بڑے بڑے ریاستوں سے آپ تھوڑی مقابلہ کر سکتے۔ تو آپ کو پہلے اپنی راہ ہموار کرنا ہے، اپنے نوجوانوں کا ذہن بنانا ہے کہ بھائی ہم کو دین کے لیے، خلافت قیامت کے لیے، ریاست اسلامی کے قیام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ہم کچھ حصہ دے دیں اپنی زندگی کا، ہم خود کوشش کر لیں، تو یہ بہت بڑا آپ کا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بہت بڑا عمل صالح ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے لیے اوپر آپ ماجور ہوں گے۔ تو پھر تحویل قبلہ کے
میں اس چیز کا اشارہ ہے کہ بھائی قبلہ تمہارا بیت اللہ ہے، اس کو آزاد کرانا تمہاری ذمہ داری ہی، کیونکہ اس وقت وہ مشرکین کے انڈر میں ہے. اور اس طریقے سے تھوڑا سا اشارہ ہو گیا کہ فتح مکہ کی انسان کو، مسلمانوں کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد کا جو قصہ حصہ ہے وہ 163 سے لے کے 242 ہے. اس حصے میں اللہ تعالی نے احکام اور قوانین شرعیہ کا ذکر فرمایا ہے، اور یہود اور مشرکین نے جو تبدیل و تحریف کر دی تھی ان تمام چیزوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے. اور اس میں توحید، نماز، زکوٰۃ، قصاص، دیت، وصیت، حرام رزق کے ممانعات، حج، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی الحج، انفاق فی الجہاد، حرمت شراب، حرمت قمار، یتامہ کے حقوق، اصلاح حال کے خیال سے ان کے معاملات، نکاح مشرکات کا مسئلہ. آج ہندوستان میں بہت بڑا مسئلہ پھیلا ہوا ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں شادی کر رہی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. مسلم لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کو شرک کی حالت میں شادی کر رہے ہیں، اور جو ہے یہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم تو بہت زیادہ لبرل ہیں، اور ہم تو بہت زیادہ جو ہیں سیکولر ہیں، کہ ہم تو مذہب کی بھی کوئی ہمیں وہ ذمہ ہوش نہیں ہے کہ ہم تو کسی سے بھی بھائی چارہ محبت سے تعلق کر سکتے ہیں. ایسے ہندو لڑکی سے ہم شادی بھی کر رہے ہیں، اور ہمارا جو تہذیب ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس چیزوں منع کرے. یہ سب لوگوں کو یہ سب ایہامات دینے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی جو ہے مسلمانوں پر ظلم سے ہندوستان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. خیر، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مشرکات کا جو نکاح، مشرکات سے نکاح کرنے کی سخت ممانعت ہے. وَلَأَمَةٌ مُسْلِمَةٌ خَيْرٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. ایک باندی مسلمان اگر کالی باندی ہے، مسلمان ہے، تو وہ ایک اچھے خاندانی کافر مشرک عورت سے بہتر ہے. دوسرے کا ارشاد فرمایا سورۃ ممتحنہ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. کافر عورتوں کی کلائیوں کو تم مت تھامو. لیکن آج ہندوستان کے مسلمانوں میں اور عام طور پر بھی مسلمانوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پھیل رہی ہے کہ مسلمان لڑکیاں، ابھی کچھ دن پہلے ایک رپورٹ آئی تھی دلی سے، تقریباً 2000 سے لے کے 5000 لڑکیاں تک ایسی ہیں جنہوں نے جو ہے غیر مسلموں سے مشرکین سے نکاح کیا ہے. میرے پاس ایک لسٹ ہے جن لڑکیوں کی 30 اپریل کو نکاح ہونے والا تھا، 57 لڑکی ہیں جو غیر مسلموں سے نکاح کر رہی تھی. وہ تو خیر اللہ کی تفصیلی بات ہے، لیکن اب ان کو کون روکے؟ اگر ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ ذہنیت نہیں بنے گی کہ تم مشرک عورت سے شادی نہیں کرنا، تو مسلمان عورت شادی کرنا ہے، اور اگر مشرک شادی کرنا بھی ہے تو اس کو مسلمان کر کے شادی کرنا ہے، جب تک یہ ذہنیت ہمارے مسلمان کی نہیں بنے گی، مسلمان نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا، تو ہماری امت کے اندر سدھار نہیں آ سکتا. اور جو ہے مشرکین اس بات کی کوشش ہی کرنا ہے کہ مسلمان عورتوں کو اپنے گھر کی بہو بنائے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت کا جو مرکز ہے وہ ماں کی گود ہے. ہر کسی بھی تہذیب کو، کسی بچی کی تربیت کا سب سے پہلے مدرسہ کون سا ہوتا ہے؟ ماں کی گود ہوتی ہے. جب ماں کی گودی خراب ہو جائے گی، کافر ہو جائے گی، مسلمان لڑکی مشرک شادی کرے گی، ظاہر سسرال جائے گی تو سسرال کے ریت و رواج، وہاں قاعدے قانون کو نبھانا پڑے گا، اور بچوں کی تربیت بھی اسی ماحول میں ہوگی. اس کے نتیجے نکلے گا کہ امت اسلامیہ کی عورتیں، لڑکیاں کافر ہو جائیں گی، اور آگے چل کے مسلم نسل ہی ختم، اللہ نہ کرے، اللہ میں حفاظت فرمائے، نسل اسلامی ختم ہو جائے گی. نام کے مسلمان ہوں گے، کام کے ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ سب چیزوں کا احکامات کا ذکر کیا گیا ہے. طلاق کا ذکر کیا گیا ہے، ایلا کا ذکر کیا گیا ہے، خلا کا ذکر کیا گیا ہے، رضاعت کا ہے، اور نفقات وغیرہ خرچوں کا ہے، مہر کا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے احکام ہیں. اور اب یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اتنے بہت سارے احکام بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ظاہر ہے ان سب احکام بیان کرنے کی سب سے بڑی ضرورت تو یہ تھی کہ جو ہے ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی مدینہ شریف میں، جس کو ایک قانون، ایک دستور کی ضرورت تھی. پچھلے درس میں بھی یہ چیز بیان کی گئی تھی آپ لوگوں کے سامنے کہ جو ہے مدینہ ریاست قائم ہو چکی. شان نزول میں اس کا تذکرہ آیا تھا، کہ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، اور جب کوئی ریاست ہوتی ہے اس کے قانون قواعد بھی ہونا ضروری ہے. اگر کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوں گے تو ریاست چلے گی کیسے؟ حکومت چلے گی کیسے؟ کوئی دستور نہیں ہے، کیونکہ ہر ملک کا کوئی نہ کوئی سنویدھان ہے، کوئی نہ کوئی دستور ہے نا. کوئی بھی ملک جو بھی چلتا ہے دستور کے بیس پر چلتا ہے. اگر دستور نہیں ہوگا تو جنگل راج ہوگا، کوئی پتہ نہیں چلے کوئی دستور ہے، کوئی قانون ہے ملک کا، ہے نا. اسی لیے ان احکام کو نازل فرمائے گا کہ بھئی اب تم ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو چکی ہے، اور تمہیں اب جو ہے اسلامی قوانین کو لاگو کرنا ہے. اور اس کے کچھ احکام اس میں ہیں، کچھ سورۃ النساء میں ہیں، کچھ سورۃ آل عمران میں ہیں، پھر کوئی مائدہ میں ہے، پھر انعام میں ہے.
ایسی ہر صورت میں کچھ نہ کچھ احکام کا ذکر کیا گیا ہے. سورت بقرہ میں رمضان کا تذکرہ بھی ہے، شہر رمضان انزل فیہ القرآن، حج کا تذکرہ بھی ہے، اور کفارات کا تذکرہ بھی ہے، بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ جب تفسیر آئے گی تو تب تمام چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائیں گی. 5واں چیپٹر اس کے اندر فتح مکہ کی طرف اشارہ، جس طرح آپ کو بتایا تھا میں نے، اور فتح مکہ کی طرف کے وجہ سے مسلمانوں کو فتح مکہ کی تیاری کے لیے بتایا گیا کہ بھئی مکہ جہاد اور احکام جہاد نازل کیے گئے. اس پر انفاق کرنے پر، یعنی کہ اپن سمجھتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ کیا ہے، غریبوں کی مدد کرو، وہ تو خیر ہے ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ فی الجہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی خرچ کرنا، وہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ فی جہاد فی سبیل اللہ اگر کہیں ہو رہا ہے، اور اگر اس کے ملک میں ہو رہا ہے، اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے جہاد میں کنٹریبیوشن کرنے کا، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت خلافت اسلامیہ ہو یا حکومت ہو ریاست اسلامی ہو، جو بھی ہو، اس کو جہاد کے لیے انفاق کرنا ضروری ہے. جیسے پیچھے تذکرہ آیا تھا، حضرت عثمان سے کیا تھا غزوہ تبوک میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کا پورا اونٹوں کا قافلہ دیا تھا، ہے نا. اس طریقے سے ہر مسلمان انفاق فی سبیل کا مطلب یہی نہیں ہے خالی کہ آپ غریبوں کو اور مسکینوں کو اور ضرورت مند کو دیں، وہ تو خیر ہے ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جہاد کے لیے بھی خرچہ کر رہے ہیں، آپ کی قوم جہاد کے لیے خرچہ کر رہی ہے، تو وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں شمار ہوتا ہے. اس کا تذکرہ انشاءاللہ جب تذکرہ آئے گا آگے چل کے، تو اس کے بھی تفصیل سے فتح مکہ کا طرف اشارہ ہے، پھر مکہ کے احکام ہے، پھر وہاں یہ بتایا جائے گا کہ مکہ میں آپ کو قتل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اگر کوئی کفار آپ کے ساتھ مقابلہ کریں تو وہاں آپ کا کیا حکم ہے. یہ سب چیزیں انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں آگے چل کے آئیں گی. اور اس کے بعد پھر آخری جو اس کے اندر ہے بیان کری گئی ہے، وہ آخری جو آیتیں ہیں 284 سے لے کے 286 تک، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کرا گیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک والیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کری گئی ہے، مغفرت طلب کری گئی ہے، اور استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی بھی امت پہ، کسی شخص پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. اور جو ہے پھر انسان آخرت میں اللہ تعالیٰ آخر میں بالکل دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے. اور یہاں پہ سورۃ البقرہ ختم ہو جاتی ہے. اور انشاءاللہ اس کی اب تفسیر انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں اگلے سیشن میں شروع ہوگی انشاءاللہ. اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیں، سورہ بقرہ کی فضیلتیں بہت ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر انشاءاللہ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم یہ درس ختم کریں گے. سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں کئی احادیث اور کئی روایت آئی ہیں، جس میں سے کچھ روایتیں ہیں کہ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ جو سنام القرآن ہے، یا ذروۃ القرآن، یعنی قرآن کی سب سے اعلیٰ ترین چوٹی، یعنی کہ سب سے اعلیٰ ترین چوٹی کی سب سے مشرف، سب سے اشرف چوٹی ہوتی ہے، سب سے اونچی چیز ہوتی ہے. دوسرے کہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ میں 10 ایسی آیتیں ہیں، اگر کوئی شخص اس کی رات میں پڑھ لے تو اس کو گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا. ایک روایت میں 3 دن تک شیطان داخل نہیں ہوگا، اور اس کے اہل ویال کو اس کی رات کو کوئی آفت، کوئی بیماری، کوئی رنج و غم وغیرہ نہیں آئے گا، کوئی ناگوار چیز نہیں آئے گی. اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو افاقہ ہوگا. اور وہ 10 آیتیں یہ ہیں، کون سی سورہ کی 4 آیتیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے مفلحون تک. اس کے بعد جو ہے آیت الکرسی ہے، پھر آخر کی یہ 2 آیتیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھیں. اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، خوب سنا کہ قرآن پڑھا کرو کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. اور کہا کہ قرآن کے 2 پھولوں پر کو پڑھا کرو. تو 2 پھول کے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو شمار کیا گیا ہے، زہراوین کہا گیا ان کو، جو قیامت دن بادلوں کی طرح چھائے رہیں گے ان کے پڑھنے والوں میں. جیسے معلوم ہے قیامت دن جو سورج سوا نیزے پر ہوگا، چھایا چاہیے. ایک تو چھایا عرش سبحانی کا ہوگا جس کے اندر وہ 8 لوگ آئیں گے،
सबअतुन युज़िल्लुहुम अल्लाहु फी ज़िल्लिही, 7 लोग आएंगे। और दूसरा जो साया होगा वो ये होगा, जो शख्स सूरह बकरा और सूरह आल इमरान की तिलावत करेगा पाबंदी से, तो ये दोनों बादल की शक्ल में आएंगी, एक रिवायत में बादल शक्ल में आएंगी, एक रिवायत में परिंदों की झुंड की शक्ल में आएंगी, एक रिवायत में कि छाया की शक्ल में आएंगी, और ये अपने पढ़ने वाले के ऊपर छाया करेंगी। और फिर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इसको पढ़ लिया उसके लिए बायस बरकत हो गई, और जिसने इसकी तिलावत को छोड़ दिया वो हसरत और नदामत का शिकार हो गया। और अब एक चीज और, ये एक छोटी सी पॉइंट बचा है, इस सूरत का पहले जो है सूरत अल-फातिहा से क्या ताल्लुक है। तो कहते हैं सूरत अल-फातिहा में जिस सीधे रास्ते का सवाल किया गया था, उसी दुआ के जवाब में ये सूरत बकरा कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दावत दे रही है कि बंदे को ये बताया जा रहा है कि अगर अल्लाह ताला की बंदगी के हक को तस्लीम कर चुकने के बाद इसके रास्ते की तलाश है, तो इस किताब पर और इससे रसूल पर ईमान लाओ जिस पर किताब उतरी है, यानी क़िराअत कुरान, अहकाम कुरान और ये तिलावत कुरान और क़िराअत के साथ साथ सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है। आजकल कुछ गुमराह लोग पैदा हो गए हैं, जैसे जावेद गामिदी हैं, और भी कुछ लोग हैं जो बाज़ के हदीस कही बहुत सारी हदीस का इनकार कर देते हैं। तो हम ही देखते हैं कि आजकल हमारे यूरोप अमेरिका में, ख़ास तौर से हमारे जो रिश्तेदार हैं आमतौर पे, और भी लोग हैं जो यूरोप अमेरिका में बस रहे हैं, वो जावेद गामिदी को बड़े गौर से सुनते हैं। जावेद गामिदी के जो है अकायद, इंशाल्लाह जब तफसील होगी उनके अकायद की आपके सामने पूरी तफसील से बयान करूंगा। उनके अकायद में ही शक है और उनके अकायद ही इस्लाम के खिलाफ है। यानी हज़रत ईसा को एक अक़ीदा यही उनका है कि हज़रत ईसा को उठने का कायल ही नहीं, वो कहते हैं ईसा को इंतकाल हो गया है ना, वो क़यामत से पहले आएंगे कि नहीं आएंगे। कहते हैं ये सब अहादीस कमज़ोर हैं, इसकी जो है कोई ऐसी मजबूत दलील नहीं है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनके ऐसे ऐसे अहकाम हैं, ऐसे ऐसे उनके जो कायदे कानून हैं जो बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है। तकरीबन 11 ऐसे उनके अक़ीदे हैं, इसका तज़किरा इंशाल्लाह कहीं मौका मिलेगा करूँगा। 11 उनके ऐसे अक़ीदे जावेद गामिदी के शरीयत इस्लामी से पूरी तरीके से टकराते हैं। तो हमें इसको भी सुनना है, सोच समझ के सुनना है, और उलमा से मशवरा करके सुनना है कि भाई ये शख्स है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। और सबसे बड़ी बात यह कि हर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के, दुनिया के हर कोने में उलमा मौजूद हैं। अहनाफ के उलमा भी मौजूद हैं, उलमा शाफ़िय्या भी मौजूद हैं, हनाबिला मौजूद हैं, और भी उलमा मौजूद हैं। कि आपको अगर कुछ पूछना है, कुछ समझना है, तो आप उलमा से कांटेक्ट करिए। गूगल उस्ताद से आप फ़ायदा मत उठाइए, उसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप किसी चीज़ को भी कंफर्म करने के लिए आपको ये नहीं कि आप किसी हुक्म तलाश करना है, आप गूगल से तलाश कर लें, ये गलत है। कोई भी मसले पूछना है आपको, किसी को आपको सुनना है, तो उसके बारे में आप उलमा से दरियाफ्त करिए कि भाई आया जी आलिम साहब, ये जो साहब हैं इनके बारे में उलमा की क्या राय है। जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं, ऐसे जावेद गामिदी हैं, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका तस्करा करना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये दो लोग बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं सोशल मीडिया पर। तो हम लोग को एहतियात करना चाहिए और इनके बारे में पूछना चाहिए कि भाई किन किन उलमा से हम मशवरा कर सकते हैं, मोबाइल पे किस उलमा को सुन सकते हैं, किस तरह की। क्योंकि जो इस्लामी जो वेबसाइट्स बहुत सारी जो बनाई गई हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो यहूद ने डेवलप करी हैं मुसलमानों को अक़ीदे को ख़राब करने के लिए। और लगता तो यह बिल्कुल दीनी बातें हैं, लेकिन वो जो है बिल्कुल आगे चल के कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो है गैर मुनासिब होती हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ होती हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ होती हैं। लिहाजा हमको जब भी किसी के बारे में पूछना है, किसी से कुछ सीखना है, किसी को हासिल करना है, तो सबसे पहले हम अपने जो मुक़ामी उलमा हज़रात हैं उनसे मशवरा करें। इंशाअल्लाह वह आपको सही मशवरा देंगे, और इंशाअल्लाह उनकी गाइडलाइन लेके आप गूगल से भी फ़ायदा उठाइए, व्हाट्सएप से उठाइए, फेसबुक से उठाइए, जिससे उठा सके उठाइए, लेकिन उलमा के मशवरे से और उलमा की राय से। खुद अपनी मर्जी से किसी से आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपको मालूम नहीं, हर चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है। हम देखते हैं डॉक्टरी में लेफ्ट आई का स्पेशल अलग है, राइट आई का स्पेशल अलग है। तो इस्लाम कोई भी पढ़ लेगा, कोई भी इस्लाम के बारे में बताने बैठ जाएगा तो इस्लाम वो आलिम हो जाएगा, उससे फायदा उठाया जा सकता है। ये एक गलत सोच है, इससे आप लोग बाहर आइए। और जिसके बारे में आपको पूछना हो, कुछ मसले मसाइल पूछना हो, तो उलमा से कांटेक्ट करिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में शुरू की 5 आयतों का इंशाअल्लाह तफसीर बयान की जाएगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।